بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5 شهادة أن محمدا عبده ورسوله أقم الصلاة وآت الزكاة والحج والصوم رمضان. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدني علما. آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع ہے قرآن ایک زندہ کتاب ہے اور ہمارا معاشرہ اور ہم تمام حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہیں. بے شمار درود و سلام نازل ہو اللہ کے تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر. قابل احترام علماء کرام، حاضرین جمعہ، پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں اور عزیز بچے، ابھی ہم نے آپ کے سامنے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے وہ 8واں پارہ سورہ انعام کی آیت نمبر 163 تلاوت کی اور بخاری شریف کی ایک حدیث. اس آیت کریمہ کو ابھی عید الاضحیٰ کے موقع پر آپ نے اور ہم نے ہر خطیب، ہر مقرر اور ہر امام سے قربانی کی فضیلت کے تعلق سے اور جانور کیسا ہو اور اللہ رب العالمین عیبدار جانور کی قربانی کو قبول نہیں کرتا، بے عیب جانور ہو. جب اللہ رب العالمین عیبدار جانور کی قربانی کو قبول نہیں کرتا تو عیبدار انسان کو کیسے قبول کرے گا؟ ایک سوال ہے. یہ اس آیت کریمہ کا موضوع اور عنوان قربانی سے تعلق رکھتا ہے، وہ ہو چکی، لیکن
ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے جو خاص بات کی ہے اور کہ اس میں 4 پوائنٹ ہیں، اور اس میں سب سے پہلا پوائنٹ وہ صرف سال میں ہم پر ایک مرتبہ لاگو ہوتا ہے کہ پوری زندگی لاگو ہوتا ہے، اب دوسرا پوائنٹ سال میں ایک بار لاگو ہوتا ہے یا پورا سال، اس میں ہم تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے اور ہمیں اس میں غور بھی کرنا چاہیے۔ اور الحمدللہ آج مجھے ہمارے اپنے اس پرانی بستی امین گنج میں آنے میں بہت خوشی ہوئی۔ بہت سال پہلے جب شاید یہ مسجد تعمیر نہیں ہو پائی تھی، چھوٹی مسجد تھی، اس وقت میں آتا جاتا تھا، اور ابھی رمضان میں بھی میں آیا تھا، مرکز کا دورہ چل رہا تھا، مدھیہ پردیش، چھتیس گڑھ، مہاراشٹر اور یو پی کا۔ الحمدللہ آپ کی دعاؤں سے رمضان مبارک کے جو دورے ہوتے ہیں تو اس میں پہلا دوسرا جمعہ بھی ہوتا ہے، لیکن تیسرا جمعہ بلاسپور اور چوتھا جمعہ آگرہ کا ہوتا ہے، اور آگرہ یو پی میں اور اٹاوا بھی یو پی میں، جہاں مولانا جرجی صاحب کا مقام ہے، جہاں شاہی مسجد ہے، میں وہاں بھی گیا تھا۔ 25ویں اور 27ویں شب میں اٹاوا میں ہی تھا، اور وہاں کی تھوڑی سی ذمہ داری وہاں کے علماء نے مجھے دی تھی، وہ آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ کہا مولانا صاحب جہاں بھی جائے تو آپ ہمارا سلام عرض کریے گا۔ مولانا جرجی صاحب نے بھی، اور وہاں سے آگرہ کے مولانا فضل الرحمان صاحب جو 1 یا 3 جنوری کو کانے والے میں طالب القرآن جو مدرسہ ہے اس میں جو پروگرام ہوا تھا، اس کے تیسرے مقرر جو تھے وہ آگرہ کی سیفی نگر کی مسجد ابراہیم میں پیش امام ہے، اور ہمیشہ وہاں جانا ہوتا ہے، تو انہوں نے بھی کہا طالب الرحمان صاحب جہاں بھی جائے تو ہمارا سلام عرض کریے گا۔ وہ میرے اوپر فرض تھا تو وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اللہ سے دعا کہ اللہ ہمیں سلام قبول کر کے اور ان کے لیے سلام کے لیے دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ معزز سامعین، اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں تو اللہ کے گھر میں نماز قائم کرنے کی توفیق دی، لیکن اس بات کی بھی خوشی ہے الحمدللہ کہ ہم نے اپنی ماں اور بہنوں کو بھی ترسایا نہیں اللہ کے گھر سے، اللہ کے گھر کے خطاب کو سننے سے، اللہ کے گھر میں آ کر ذکر و اذکار کرنے سے جو ان کا حصہ تھا الحمدللہ آپ نے کیا۔ اس پہ آگے بات کریں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ ہم غور کریں اس آیت کریمہ میں، بقرعید میں خوب سنایا ہم نے اور آپ نے، ان صلاتی میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا، 4 چیزیں ہوئی۔ میری نماز نمبر 1، میری قربانی نمبر 2، میرا جینا نمبر 3 اور میرا مرنا نمبر 4۔ اب اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے سب سے پہلی بات جو کہی وہ کیا کہی، ہمیں اس میں غور کرنا ہے۔ کیا کہا؟ ان صلاتی میری نماز۔ اور نماز کی اہمیت ہم اور آپ علماء کرام سے جو سنتے رہتے ہیں، الحمدللہ بارہا سنتے ہیں، اور عوام کہتی بھی ہے کہ علماء لوگ، عالم لوگ بار بار نماز کی ہی بات کرتے ہیں۔ میرے عزیز و میرے پیارے بھائیوں، نماز سے بغیر کچھ ہے ہی نہیں۔ آپ ایک نہیں کئی مرتبہ حج کریں، ایک اپنے طرف سے اور پھر دوسروں کے طرف سے، والدین وغیرہ وغیرہ کی طرف سے، ہمارے ملک کی طرف سے صرف ایک حج فرض ہے، پھر حج بیت اللہ وغیرہ ہے۔ تو حج آپ کتنی کر لیں، کتنی عمریں کر لیں، اور اگر ہم نے نماز قائم نہیں کی پابندی کے ساتھ تو پھر من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز چھوڑی وہ کفر میں شامل ہو گیا، ابھی مشرک نہیں ہوا۔ ہم نے گناہ کیا، ہم نے غلطی کی، اور ہمیں توبہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں آ کر رکوع اور سجدہ کرنا پڑے گا، نماز کو قائم کرنا پڑے گا میرے بھائیوں۔ تو سب سے پہلی بات کیا کہ اللہ رب العالمین نے غور کریے، ان صلاتی میری نماز، میری قربانی۔ قربانی کو اللہ رب العالمین نے دوسرے نمبر میں رکھا،
اور سال میں ایک مرتبہ رکھا، اور سال میں ایک مرتبہ میں اس میں بھی اللہ کے پیارے نبی نے بڑی ہمیں چھوٹ اور مہلت عطا کی۔ اب آج ہندوستان میں قربانیوں کے مسئلے کو لے کر بڑی زیادتی اور بڑے ظلم اور ستم بھی ہماری قوم پہ ڈھائے جا رہے ہیں، اور ہم بھی ضد میں رہے کہ نہیں ہم کریں گے تو وہی کریں گے ساتھ والا نہیں۔ ایسے موقع پر جب ملک کے حالات خراب ہیں تو 1400 سال پہلے، 1450 سال پہلے اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے کو حل کر دیا تھا۔ اے لوگوں، جب ایسے معاملات آئے تو خاندان میں 100 لوگ ہوں، خاندان میں 100 لوگ ہوں اور 100 ہی لوگ الگ الگ جانور لے کر قربانی کرنے کی حیثیت رکھتے ہیں تو کریں، ورنہ خاندان میں 100 لوگ ہوں اور ایک بکرا قربانی لے کر آپ نے بڑے اپنے سرپرست کے نام سے اس کے طرف سے کیا تو اب اس میں 70 زندہ 30 مردہ۔ سوال یہاں بھی یہ پیدا ہوتا ہے مرحوم کے گھر سے قربانی کی جائے کہ نہیں کی جائے، ایک الگ موضوع ہے، لیکن یہاں پہ اللہ کے نبی نے کیا کہا کہ 100 لوگ، 100 میں سے 70 زندہ اور 30 مردہ انتقال ہو چکے، اللہ کو پیارے ہو چکے، اب آپ کو ایک جانور زندے اور مردوں کے طرف سے کافی ہے۔ اللہ اکبر، کتنا مسئلہ حل ہوا؟ تو میرے پیارے بھائیوں، 7 اور 10 والا مسئلہ یہاں سے حل ہو گیا، ہم ذکر نہیں کریں گے۔ آج ہماری قوم پر انعام رکھا گیا کہ کوئی پکڑا دے، دکھلا دے، ملا دے، اس کو اتنا انعام دیا جائے گا، ہم کیوں موقع دیں؟ ہمارے لیے تو بڑی بات ہے نا، اللہ کے نبی نے مسئلے کو حل کر دیا ہے۔ اچھا، تو قربانی سال میں 12 مہینے نہیں کرنے ہیں، سال میں ایک مرتبہ کرنا ہے، حیثیت کے مطابق، فرق بھی نہیں ہے، مجبوراً کرنا ہی پڑے گا، ایسا بھی نہیں ہے۔ اب 100 لوگوں کی طرف سے ایک بکرا، 100 لوگوں کی طرف سے ایک نمازی ہو سکتا، ہمارے دادا ہمارے ابا نماز پڑھنے پوری فیملی کے لیے کافی ہو جائے گی، ہمارے خاندان کے لیے کافی ہوگی؟ نہیں میرے پیارے بھائیوں، میرے عزیزوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ان صلاتی، قل ان صلاتی، کہہ دیجئے میری نماز، میری قربانی، میرا مرنا، میرا جینا اللہ رب العالمین تیرے لیے، اللہ نہیں ہے۔ میرے عزیز و میرے عزیز بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، غور کیجئے، رمضان المبارک کے مہینے میں ہم نے حافظ صاحب کی زبان سے پورے قرآن کو سنا، بہت سی جگہوں میں قرآن کو پورا سنا جاتا ہے اور ایک پارہ سوا پارہ ہر رات کی تراویح میں پڑھا جاتا ہے اور سنا جاتا ہے۔ شہروں میں اکثر کر یہ معمول ہے، لیکن اب ہمارے علاقوں سے کھیتی باڑی کا معاملہ ہے، کسان کا ہارے سکے لوگ رہتے ہیں تو قرآن کو کم سنا جاتا ہے، لیکن باقاعدہ طور پر تراویح ہوتی ہے۔ لیکن جہاں پورا قرآن سنا جاتا ہے، پورا قرآن پڑھا جاتا ہے، رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے لیے امتحان کا مہینہ، ہمارے لیے آزمائش کا مہینہ، ہر عالم کہتے ہیں نا آزمائش کا مہینہ، امتحان کا مہینہ، اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی نے اس میں تربیت بھی پیش کی ہے۔ اللہ اکبر، تربیت کیسے کی پیش کی سنیے۔ ایک رات میں، ایک رات کی تراویح میں آپ نے 1 گھنٹہ یا 1 گھنٹہ 10 منٹ ایک پارہ سوا پارہ حافظ کی زبان سے سنا، 1 گھنٹہ کم سے کم آپ کھڑے رہے۔ ہم اور آپ کم سے کم 1 گھنٹہ رمضان مبارک کے مہینے میں کھڑے ہو کر نماز تراویح، 8 رکعت تراویح، 4 رکعت عشاء کی فرض اور 2 رکعت سنت اور 3 رکعت رمضان میں وتر، کتنی ہو گئی؟ 8 اور 4 12 اور 2 14 اور 3 15 16 17 رکعت ہم رمضان مبارک کے مہینے میں پڑھتے ہیں اور خوشی خوشی پڑھتے ہیں اور کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں۔ ہماری بزرگ ماں بہنیں، بوڑھی عورتیں اللہ کی بارگاہ میں آ کر کھڑے ہو کر کرسی میں بیٹھ کر نماز پڑھ کر اور نماز کو ادا کر کے جاتی اور جاتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، اب رمضان مبارک کے بعد شوال کا یعنی عید کا چاند دکھا۔ اب ہم نے کل عید ہے، آج رات کو نماز عشاء پڑھا اور کتنی پڑھا؟ 4 رکعت پڑھا اور 1 رکعت وتر پڑھا اور 2 رکعت سنت پڑھا۔
4 और 2 6 और 1 7 रकात नमाज पढ़कर जब हम निकलते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि हमने नमाज पढ़ा ही नहीं। इतनी आसान होती है ईशा की नमाज रमजान के बाद मेरे प्यारे भाइयों। तो अल्लाह के प्यारे नबी की तरबियत है। अल्लाह के बंदो, जब तुम 1 महीना 1 घंटा नमाज तरावी अदा करोगे तो 11 महीने के ईशा की नमाज तुम्हारे लिए बिल्कुल आसान हो जाएगी। और कीजिए आप कि 4 रकात जब ईशा पढ़ते हैं तो लगता ही नहीं कि हमने नमाज पढ़ा, ऐसा लगता है बाकी है और कुछ नमाज पढ़ने का। तो ये आसानी, एक तरबियत है। 10 पॉइंट है इसमें मेरे प्यारे भाइयों, 10 पॉइंट के बयान करने का मौका नहीं। अब गौर कीजिए आप, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया, मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना, मेरा मरना। मेरे प्यारे भाइयों, क्या हम इस बात पर हमारा अमल है? और हदीस पर गौर कीजिए, ये आयत करीमा में सबसे पहला पॉइंट नमाज का। और हदीस अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रावी है, कहते हैं बुनियल इस्लाम अला खम्सिन शहादत अन्ना मुहम्मद रसूल अक़ीमिस सलाह। तौहीद के बाद, अल्लाह को एक मान लेने के बाद, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत को तस्लीम कर लेने के बाद हम पर सबसे पहले अगर लागू होती है तो नमाज है। नमाज मेरे प्यारे भाइयों, हदीस में भी जो सबसे पहला पॉइंट है वो नमाज का है। उसके बाद फिर सदका है, ज़कात है, रमजान के रोजे हैं, और इस्तिताअत होने पर हज बैतुल्ला, अल्लाह का वो मुकद्दस घर जिसमें अभी आज ये कल आखिरी फ्लाइट था जो पूरी दुनिया से लोग हज बैतुल्ला के लिए अल्लाह के घर में गए और वहां से वापस आए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हजरत हाजरा और आपके बेटे हजरत इस्माइल को अल्लाह ने कहा छोड़ आओ, कहा रब्बना इन्नी अस्कनतु मिन ज़ुर्रिय्यती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रइन इंद बैतिकल मुहर्रम रब्बना लियुक़ीमुस्सलाह। 13वां पारा सूरह इब्राहिम, आयत नंबर 37, 38, 39, 40, 45 पढ़ के देखिए आप। उसमें बहुत ही साफ अल्फाज में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जो हुक्म दिया, जाओ आपकी अहलिया को, हजरत हाजरा को, और दूध पीता बच्चा मासूम सा हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को छोड़ाओ। कहा छोड़ाओ? फला जगह, ऐसी जगह ना जाना कोई आबादी है, न कोई फल है, न फ्रूट है, न खाने पीने का इंतजाम है, न पानी का, न झाड़, न झड़ूला, न कोई आबादी, कुछ नहीं, बिल्कुल बियाबान जगह, छोड़ा हुआ। अल्लाह के हुक्म के मुताबिक थोड़ी सी खजूर पानी रखकर छोड़ाए। ये तो सब सुना हुआ है, खास पॉइंट इसमें जो बताना है वो मकसद क्या है। यहाँ पे आखिरी बात क्या थी? अल्लाह अकबर। इब्राहिम अलैहिस्सलाम चले, हजरत हाजरा ने 3 मरतबा कहा कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? जवाब ने दिया कि अल्लाह का हुक्म ऐसे ही कहा, हाँ, सर हिला दिया। क्या खातून थी, क्या ईमान था, और इस्तिकामत के साथ कदमों को झुका के रखा। इब्राहिम, अल्लाह का हुक्म तो आप जा सकते हैं, अब हमारी मदद अल्लाह रब्बुल आलमीन करेगा। मेरे प्यारे भाइयों, उसी जगह से जब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को भूख और प्यास लगी, पैरों को, एड़ियों को रगड़ने लगे, और हजरत हाजरा सफा और मरवा पर पानी की तलाश में, कोई दिख जाए मिल जाए मालूम कर लूं, घूमा घामा चले आए, कोई नहीं मिले। आखिर में हजरत जिब्राइल मिले। तो मेरे प्यारे भाइयों, औरत की अदा अल्लाह रब्बुल आलमीन को इतनी अच्छी लगी। कौन सी? जो सफा और मरवा पहाड़ी पर जो 7 फेरे हजरत हाजरा ने लगाया था, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक औरत की अदा को हज बैतुल्ला जैसा फरीजों में लाके शामिल कर दिया। अल्लाह के नबी ने कहा कि दुनिया का कोई भी शख्स हो, आलिम हो, फाजिल हो, हाफिज हो, इमाम हो, लखपति हो, करोड़पति हो, अरबपति हो, जब तक कि मेरी बंदी हजरत हाजरा की नकल नहीं करेगा, सफा और मरवा पहाड़ी पर आना जाना नहीं करेगा, 7 फेरे नहीं लगाएगा, उसका हज कबूल नहीं होगा। अल्लाह अकबर। एक औरत की था, औरत को हमने ऐसा निकाल के फेंक दिया, बड़ी बड़ी मसाजिदों में हमने देखा। मेरे प्यारे भाइयों, हमारे अपने इलाकों में भी मस्जिद तामीर हो रही है, लेकिन हमारी माँ बहनों का कोई इंतजाम नहीं है।
अल्लाह के घरों में तो इंतजाम नहीं पा रहे हैं। हालात हमारे मुल्क के आज हमारे और आपके सामने हैं। मेरे अजीजों, आज हम बाहर क्यों जाए, किसकी शिकायत करें, किसका शिकवा करें? इस्लामी तालीम न होने की वजह से, इस्लामी तरबियत न होने की वजह से आज हमारे मुल्क में हमारी कितनी जवान बेटियां मुर्तद हो रही हैं। मालूम यह हुआ कि 5000 मुस्लिम लड़कियां मुर्तद हो गई, गैरों के साथ चली गई। पाबंदी से लगा के रखे हुए मस्जिदों में। मेरे भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह जमीयत अहले हदीस की मस्जिदों में अक्सर कर 99% मस्जिदों में हमारी माँ बहनों को का इंतजाम है नमाज पढ़ने का, जिक्र अस्कार सुनने का, खुतबे सुनने का, वअज़ नसीहत का। लेकिन बाद हमारे दूसरी जमात के लोगों के यहाँ ऐसा इंतजाम नहीं, लेकिन अब मजबूर हो गए वो भी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के चेयरमैन वगैरह वगैरह, सज्जाद नामानी और वगैरह जो भी बड़े बड़े ओहदों में हैं, उन्होंने मीटिंग लिया और मीटिंग में यह मशवरा हुआ कि अब मुआशरे की सुधार का सिर्फ एक रास्ता है और एक जगह है, एक रास्ता और एक जगह, और वो है अल्लाह का मुकद्दस घर मस्जिद। मीटिंग में यह तय हुआ कि जो भी मस्जिद तामीर की जाए और जो मस्जिद तामीर हो चुकी है वहां पे खवातीनों के इज्तिमा के लिए, खवातीनों की बात और नसीहत के लिए, खवातीनों की, हमारी माँ बहनों को जिक्र अस्कार करने का मौका मिले, हमारे मुआशरे की सुधार के लिए मस्जिदों में, मस्जिदों के पास में खवातीन के लिए रूम बनाया जाए, इंतजाम किया जाए ताकि वो भी खुतबा सुने, वो भी बात नसीहत सुने। और अब मुआशरे की सुधार का एक ही मौका, एक ही जगह है और वो अल्लाह का मुकद्दस घर है, अल्लाह का घर मस्जिद। मजबूर हो गए वो। आखिर अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत और दीन पर आने के लिए कितनी पाबंदी लगाओगे? लगा के देखो। हज जैसे फरीदा अल्लाह ने जो तुम्हें इस्तिताअत और मौका और धन और दौलत अता किया, मत जाओ, औरतों को मत भेजो मक्का शरीफ, मदीना शरीफ नहीं, वहां पे मर्द और सब खलत मलत रहते हैं। औरतें हमारी अल्लाह के मुकद्दस घर में नहीं जाएंगी, जाना पड़ेगा। हज के लिए तो जाना ही पड़ेगा, और हज के लिए जब जाओगे तो वहां पे मर्द औरतें सारे हम देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह दीन और इस्लाम और शरीयत के दायरे के अंदर वो रह के और अरकान को पूरा और अदा करते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, और आगे बढ़िए। सूरह इब्राहिम में इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हजरत इस्माइल और इसहाक का जिक्र भी किया कि अल्लाह बुढ़ापे के आलम में तूने मुझे औलाद अता की और तू दुआ को सुनने वाला और अपने वालिदैन और ज़ुर्रियत और पूरी खानदान के लिए उनकी हिदायत की दुआ की। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह अकबर। अल्लाह के नबी से सवाल हुआ, अल्लाह के नबी क्या कोई ऐसा शख्स भी है जो नमाज पढ़ता हो, रोजा रखता हो, ज़कात देता हो, सदका तो खैरात करता हो, हज करता हो, और फिर उसका कोई अमल कबूल न होता हो? अल्लाह अकबर, क्या सवाल है। मेरे भाइयों, हम नमाजी भी हैं, हम हाजी भी हैं, हम जिक्र अस्कार करने वाले भी हैं, सदका खैरात तो करने वाले भी हैं। अल्लाह का हक हमने अदा किया, हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद। अल्लाह अकबर। हमारा मुआशरा, कुरान एक जिंदा किताब है। जब कुरान का जिक्र हमारे सामने होता है, हमारा दिल लरजने लगता है और कांपने लगता है और दिल में एहसास होता है इंशाअल्लाह कुरान ये कहता है, अल्लाह के नबी का फरमान ये कहता है, अब हम अमल करेंगे, पाबंदी के साथ करेंगे। सवाल हुआ, अल्लाह के नबी कोई ऐसा शख्स भी है जिसकी नमाज रोजा कबूल नहीं? अल्लाह के नबी ने कहा हाँ, 4 किस्म के लोग ऐसे हैं जिसके नमाज रोजा वगैरह वगैरह कबूल नहीं होते। मेरे प्यारे भाइयों, हो सकता है उनमें से हम भी हों। अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें उस लायक बना, हमारी नेकियों को, हमारे अमलों को कबूल फरमा, और जो तेरे फरमान, अल्लाह तेरा और तेरे नबी का जो फरमान है उस पर हमें अमल करने की तौफीक अता फरमा। क्या फरमाया अल्लाह के नबी ने कि वो शख्स, वो औलाद जो अपनी वालिदैन की नाफरमान हो। नौजवानों, गौर कीजिएगा, आगे चल के जो बात मैं बोलना चाह रहा हूं जो प्रैक्टिकल और जो अल्लाह और उसके नबी के फरमान के मुताबिक और जो आज हमारे मुआशरे में हालात बने हुए हैं उसके मद्देनजर गौर कीजिएगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया
کہ نافرمان اولاد وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا پڑھیے پدر و پارا سورہ بنی اسرائیل، اس میں آپ کو یہ آیت کریمہ ملے گی۔ سب سے پہلا حق توحید کا، ایک اللہ کو ماننے کا، وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا، ایک اللہ رب العالمین کو ماننا، اس کا اقرار کرنا، اور فوراً اس کے بعد جو بات اللہ رب العالمین نے کی والدین کے تعلق سے بات کی کہ اگر کوئی حسن سلوک کا حقدار ہے تو اللہ رب العالمین کی توحید کے بعد، اقرار کے بعد والدین کا ہے کہ حسن سلوک کا حقدار اس کی اولاد ہے۔ اولاد میرے پیارے بھائیوں، دونوں زندہ ہوں یا دونوں میں سے ایک ہوں، ان کے سامنے اپنے بازوؤں کو جھکا دو۔ آج معاشرے کے حالات اس معاملات پہ بہت خراب ہیں۔ میرے نوجوانوں، میری بہن اور بیٹیوں، آپ کی طرف بھی اشارہ ہے اس آیت کریمہ میں۔ اللہ اکبر! آج ہمارے اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ جب تمہارے والدین یا ان دونوں میں سے ایک زندہ ہو، تمہارے حسن سلوک کا حقدار تمہارے والدین ہیں۔ اللہ اکبر! میرے بھائیوں، آج ہمارے نوجوان بہن بھائیوں کی بیٹیوں کے نکاح ہوتے ہیں، نکاح ہونے کے بعد ہماری بیٹی جب سسرال میں جاتی ہے یا ہماری بہو بن کر کسی کی بیٹی آتی ہے اور ہمارا نوجوان بیٹا بہو کے ساتھ زندگی گزار کے اپنے والدین کو تکلیف دیتا اور پریشان کرتا ہے۔ اللہ اکبر! غور کیجیے آپ، جب بہو اور بیٹے کی طرف سے تان تشنی یا تکلیف والدین کو ملتی ہے اور والدین دونوں زندہ ہیں تو اپنے تکلیف کو، اپنی بہو بیٹی کے شکوے شکایت کو آپس میں مل بانٹ کر اور اس کو سلجھا کر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ گھر کی شان ہے، بیٹا ہے، بہو ہے، بیٹی ہے، جانے دو، آج نہیں کل معاملہ صحیح ہو جائے گا۔ میرے عزیزوں غور کیجئے، اس میں اب والدین میں سے والد کا انتقال ہو گیا، ماں بچی، اب ماں کے ساتھ ظلم و ستم ہو رہا ہے۔ تو شوہر تھا یعنی لڑکے کا باپ تھا، تو دونوں ماں باپ آپس میں بات کر کے اپنے غم کو بھلا دیا کرتے تھے۔ اب ماں کے لیے بچی ہے، باپ کا انتقال ہو چکا، اپنا شکوہ کس کے سامنے پیش کرے، اپنی شکایت کس کے سامنے پیش کرے، اپنی مصیبت کو کس کے سامنے لا کے پیش کرے؟ میرے پیارے بھائیوں، اب ماں کے لیے ہے تو حسن سلوک کا حقدار تم ہو۔ اپنی ماں کو، اپنی ساس کو اپنی ماں کی طرح رکھو۔ انشاءاللہ جب ہماری ماں، ہماری بہن اور بیٹیاں اپنی ساسوں کو ماں کی طرح سمجھیں گی تو ساس ہونے والی بھی انشاءاللہ بہو کو ماں، بہو کو بیٹی سمجھ کر اور بہترین زندگی گزارے گی۔ میرے پیارے بھائیوں، ماں کا انتقال ہو گیا، باپ بچا ہے، اب باپ کس کے سامنے شکوہ کرے؟ اللہ اکبر! ماں وہ ہے کہ اگر ضرورت پڑ جائے تو اپنی اولاد کے لیے اپنے جسم کا ایک ایک قطرہ دینے کے لیے تیار ہو جائے، اور باپ وہ کہ اگر بیچن بیچنے کی ضرورت پڑ جائے تو اپنے آپ کو باپ بھیج ڈالے۔ ایک واقعہ بتاتا ہوں میں آپ کو، بات ختم کرتا ہوں، موقع نہیں کہ پوری بات کو پیش کی جائے۔ یہ ماں کے اوپر سے ایک واقعہ، چھندوارے میں ایک لڑکا ہے ڈرائیور جس کا نام ہے شاہد، 4-5 مہینے پہلے طبیعت خراب ہوئی، اچھا ہٹا موٹا کٹا، وہ ایمس ہاسپٹل میں جا کر ایڈمٹ ہوا۔ تھوڑا سا خدمت خلق کا موقع مل جاتا ہے، فون آیا مولانا صاحب وہ تھوڑا بچہ بیمار ہے جا کے دیکھ لینا۔ میں ایمس ہاسپٹل میں گیا، وارڈ میں ڈھونڈا ڈھانڈا نہیں ملا، اس کو دیکھ کر واپس آ گیا، وہ خود اٹھ کر آیا، کہا مولانا صاحب کس کو تلاش کر رہے ہیں؟ میں نے کہا چھندوارے کا ایک شاہد نام کا لڑکا ہے، کہا میں ہی ہوں۔ میں نے کہا نہیں تم نہیں ہو، بہت اچھا تھا، موٹا ہٹا کھٹا تھا، نہیں بولے نہیں ہو۔ اور بہت افسوس ہوا دیکھ کر، ڈاکٹروں سے ملاقات کیا، ڈاکٹروں نے کہا کہ مولانا صاحب اس لڑکے کی دونوں کڈنیاں خراب ہو چکی۔ اللہ اکبر! اب کیا کرنا؟ اس کی کڈنیاں بدلنا پڑے گا، اور کوئی چھوٹا سا کام یا پیسے میں بیماری نہیں، بہت بڑا معاملہ ہے۔ ماں کھڑی ہوئی تھی، بیوی پیچھے، ماں نے کہا ڈاکٹر صاحب میں اپنی دونوں کڈنیاں دینے کے لیے تیار ہوں، شرط یہ ہے کہ میرا بیٹا زندہ رہے اور اچھا ہو جائے۔ اللہ اکبر! ڈاکٹر ہے، اتنی آسانی سے فیصلے کو طے نہیں کیا، میٹنگ لے لے کے 3 مہینے گزر گئے۔ 3 مہینے میں فیصلہ یہ آیا کہ ماں کی ایک کڈنی نکال کر بیٹے کو لگایا جائے، ایک
اور بیٹے کی دونوں کڈنیاں نکالا جائے، ماں کی ایک کڈنی ماں کے پاس رہے گی، ماں بھی زندہ رہے گی، اور ایک کڈنی ماں کی نکال کر بیٹوں کو لگایا جائے گا، بیٹا بھی زندہ رہے گا اللہ اگر اوپر والا مالک نے اگر چاہا تو۔ اور ایسے ہی ہوا، ماں بھی زندہ ہے اور بیٹا بھی زندہ ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، تو ماں کا مقام وہ اور وہ مرتبہ ہے، اور والد کا مقام ایک بات پر آپ سمجھ سکتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت، اور جنت میں داخل ہونے کے لیے دروازہ، اور دروازہ کو کھولنے کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ باپ دروازہ ہے۔ جب دروازہ کھولے گا تو آپ جنت میں داخل ہو گئے، تو باپ جنت کا دروازہ ہے، تو باپ کو بھی خوش کرنا اور ماں کو بھی خوش کرنا اور بیوی کو بھی خوش رکھنا۔ بیوی کو، عورت کو اللہ رب العالمین نے نہ پیر سے پیدا کیا نہ سر سے پیدا کیا، اور کہاں سے پیدا کیا؟ حضرت حوا علیہ السلام کو آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا کیا۔ تو بائیں پسلی کہاں ہے؟ دل کے قریب میں۔ میرے پیارے بھائیوں، نہ بیوی کو سر کے اوپر زیادہ رکھو، نہ اپنے پیروں کے نیچے رونگو، بلکہ دل میں رکھو، اس کا حق بھی ادا کرو، ماں کا حق بھی ادا کرو، باپ کا حق بھی ادا کرو، اپنے معاشرے کا حق بھی ادا کرو۔ اور قربانی کے تعلق سے، قربانی صرف جانور کی پیش نہ کرو، اپنے سارے معاملات کی، حسد، بغض، کینہ، کپٹ وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں قربانی میں آتی ہیں۔ ان ساری چیزوں کو قربان کر کے، اور ہمیں ہمارے معاشرے کو زندہ معاشرہ اور بہترین معاشرہ بنانا پڑے گا۔ میرے پیارے بھائیوں، وقت اب اجازت نہیں دیتا، اللہ سے بے اللہ ہمیں قرآن پڑھنے، سننے، سمجھنے، ہم سب کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ اللہ جب تک کہ قرآن دنیا میں زندہ رکھ، دین اور اسلام پر قائم رکھ، جب خاتمہ ہو دین اور اسلام پر خاتمہ ہو، مرتے وقت ہم سب کی زبان کی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری و آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔